बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की वीडियो ख़वातीन इस्लाम के उस अज़ीम और सुनहरे किरदार पर है जिसने इस्लाम के चेहरे पर वो ख़ूबसूरत गाज़ा दिया कि आज तक इस्लाम के चेहरे को धुंधलाया नहीं जा सका। यकीनन जो किरदार इस्लाम की तारीख़ में मर्दों का है, वही किरदार इस्लाम की तारीख़ में औरतों का भी है। इस्लाम ने औरत को जो इज़्ज़त, जो बुलंदी और जो मर्तबा अता फ़रमाया है, अगर औरत उस मकाम व मर्तबत को सही तरह से समझ ले तो उसको कभी भी मर्दों के बराबर हुकूक़ की ज़रूरत पेश ना आए। आप देखें, कुरान और सुन्नत में औरत के 3 दर्जे बयान हुए हैं। पहला दर्जा वो मर्द की बराबरी का है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि हमने इंसान को अहसन तक़वीम में पैदा किया। यहाँ इंसान से मुराद मर्द और औरत दोनों ही हैं। और इसी तरह दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना ख़लक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। यहाँ पर भी मर्द और औरत दोनों को कहा कि तुम में बेहतर वो है जो तक़वे के लिहाज से बेहतर है। तीसरे मकाम पर अल्लाह फरमाते हैं, जो बहुत ख़ास है मर्द और औरत की बराबरी के बारे में, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, वो तुम्हारा लिबास हैं और तुम उनका लिबास हो। यहाँ लिबास होने में भी दोनों बराबर हैं। लेकिन दूसरी जगह पर अल्लाह ताला ने मर्द को औरत पर फ़ौक़ियत बख्शी है। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, यहाँ ज़िम्मेदारियों के लिहाज से जो फ़जीलतें हैं उसके लिहाज से इंसान औरत से अफजल है। लेकिन तीसरे मकाम पर जो हदीस पाक का एक हिस्सा है, जब मैं उसको देखता हूँ तो मुझे ये दोनों आयतें और इनके अंदर मर्द का जो मकाम व मर्तबा है, वो ऐसा लगता है कि ये सारा मकाम व मर्तबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के सामने कम पड़ जाता है और औरत की शान बहुत ऊंची हो जाती है। हुज़ूर का ये फरमान अल जन्नतु तहत अक़दामिहल उम्महात, कि तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है। ये जुमला औरत की इज़्ज़त को इतना ऊंचा कर देता है, इतना बढ़ा देता है कि मर्द कभी भी इसकी हमसरी का दावा नहीं कर सकता। इसलिए कुरान और सुन्नत ने मर्द और औरत को हर किस्म के दर्जों से नवाजा है, बराबरी भी दिखाई, मर्द को फ़ौक़ियत भी दी, औरत को आज़मत भी दी। मगर हमारे मुआशरे में औरत का किरदार महदूद से महदूद तर कर दिया गया है। इस्लाम की अव्वलीन ख़वातीन को अगर हम देखते हैं तो उनके किरदार की वुसात हमारे सामने है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को देखें तो आपने सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद सबसे ज़्यादा रिवायतें उम्मत तक पहुँचाई। अगर हम मैदान कारज़ार में देखें तो वहाँ पर भी ख़वातीन इस्लाम शाना बशाना नज़र आती हैं। लेकिन आज चूँकि मुझे सिर्फ़ औरतों के जज्बा एसार और उनकी कुर्बानी और उनके जज्बा सखावत पर बात करनी है, इसलिए मैं उन वाक़यात की तरफ इशारा कर देता हूँ जो वाक़यात यकीनन औरतों की इज़्ज़त और तौक़ीर को और भी ज़्यादा कर देते हैं। मैंने जब सलाफ़ज़दगान की इमदाद के मौका पर अपनी 1400 साल बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की इन ख़वातीन के जज्बे को देखा तो मुझे याद आया कि हम ऐसे दीन के साथ ताल्लुक़ रखते हैं जिसकी तारीख़ में ऐसी ख़वातीन भी मौजूद हैं कि जिनके किरदार की रोशनी से 1400 साल के बाद भी हमारे घर रोशन। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक के मौका पर जब सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से कहा कि अपना चंदा जमा करवाएं, माल जमा करवाएं, तो सहाबा इकराम ने कमाल सखावत का मुज़ाहरा किया, ऐसी मिसाल कायम की जो इससे पहले हमें देखने को नहीं मिलती। जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर से आधा माल ले आए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ तो कुल का कुल माल उठा के ले आए। जनाब उस्मान गनी ने 1000 अशरफी ला के हुज़ूर के यूँ करके झोली में रख दी। और बाद में जब फिर हुज़ूर ने ऐलान किया तो 100 ऊँट, दोबारा ऐलान किया तो फिर 100 ऊँट, फिर ऐलान किया तो फिर 100 ऊँट। बाज़ ने कहा कि 300 ऊँट और बाज़ ने कहा कि 800 ऊँट तक दिए। ग़ालिबन मुस्नद और तिरमिज़ी शरीफ में 300 ऊँट तक का जिक्र है।
لیکن دوسری روایتوں میں 800 اونٹ تک حضرت عثمان غنی نے دیے۔ حضرت ام اسنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں لیکن خواتین اسلام نے بھی یہاں پر جو قربانی اور اثار کا مظاہرہ کیا وہ بھی اپنی مثال آپ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان جب ان تک پہنچا، جن کے پاس نقدی تھی نقدی جمع کروائی، جن کے پاس نقدی نہیں تھی انہوں نے اپنے زیور اتار کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کروا دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تمام اعانتیں حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس جمع کروا دی جائیں۔ حضرت ام اسنان کہتی ہیں میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گئی تو میں کیا منظر دیکھتی ہوں، سیدہ عائشہ کے گھر میں ایک چادر بچھی ہوئی ہے اور اس چادر پر ہاتھی دانت، سونے اور چاندی کے جواہرات کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ میں نے غور کیا تو مجھے کان میں پہننے کی بالیاں، ہاتھ میں پہننے والے کنگن اور چوڑیاں، گلے میں پہننے والے ہار، پاؤں کی پازیبیں اور بہت سی دوسری چیزیں جو خواتین استعمال کرتی تھیں، سونے اور چاندی اور ہاتھی دانت کی ایک ڈھیر لگا ہوا پڑا تھا۔ اسلام کی تاریخ میں ایسی مثالیں بھی آپ کو ملیں گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ اور دوسری طرف سیدہ اسماء بنت زید رضی اللہ تعالی عنہا، بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ ان کی خالہ کا واقعہ ہے، انہوں نے ہاتھ میں کنگن پہنے ہوئے تھے بڑے موٹے موٹے اور انگوٹھیاں بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں دیتی۔ تو فرمایا کیا تم یہ پسند کرتی ہو کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کے کنگن تمہیں پہنائیں؟ بس حضور کا یہ کہنا تھا، انہوں نے اپنے کنگن اتارے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیے۔ سخاوت تو یہاں تک تھی کہ اپنے 4 بیٹے ایک ہی جنگ میں قربان کر کے کہتی تھی کہ میرے پاس اور بیٹے ہوتے تو میں اللہ کے راستے میں قربان کر دیتی۔ ایسے ہی واقعات ہم نے اپنی خواتین اور اپنے احباب سے سنے تو ایمان تازہ ہو گیا کہ جب ایک بچی کے پاس ہماری طالبات بچیاں گئیں جو ان کی ساتھی تھیں اور سہیلی تھیں، اور اس کو سیلاب زدگان کے بارے میں بتایا کہ ہم امداد اکٹھی کر رہی ہیں، کچھ راشن ان کو بھیجنا ہے، تو اس بچی نے اپنے گھر سے سامان بھی دیا، کچھ نقدی بھی دی، اور جب آنے لگے تو اس نے اپنے ای رنگ اتار کر پیک کر کر ان کے حوالے کر دیے۔ سونا تو عورت کی محبوب ترین چیز ہے۔ بچی نے پوچھا کہ یہ تو آپ کو پسند ہیں اور آپ یہ رکھ لیں، تو اس نے کہا اس وقت میری وہ باحجاب اور باکردار بہنیں جو گھر سے بے گھر ہیں اور بے صاحبان ہیں وہ اس کی زیادہ ضرورت مند ہیں، آپ ان میں سے کسی کو پہنچا دیجئے یا اس کو بیچ کر اس کے پیسے وہاں پہنچا دیجئے۔ اور ایسے ہی جب ایک بچی اپنے گھر سے بستر لائی اور کچھ کپڑے لے کے آئی تو وہ بالکل نئے تھے، ایسے نئے کہ جیسے ابھی دکان سے خریدے گئے ہوں۔ اس سے کہا گیا کہ یہ تو بالکل نئے ہیں، کیا خرید کے لائے ہو؟ اس نے کہا نہیں یہ میرے جہیز کے ہیں۔ تو اس کی ٹیچر نے اسے کہا کہ آپ جہیز کی چیزیں بھی لے آئی ہو؟ تو اس نے کہا کہ پتہ نہیں کتنی بہنوں کے جہیز اس وقت پانی کی نظر ہو گئے ہوں گے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ یہ چیزیں ان تک پہنچا دی جائیں جو اس وقت اس کی سب سے زیادہ ضرورت مند ہے۔ اور اس عورت کا جذبہ، جس نے فون کیا کہ میرے گھر سے کچھ سامان ہے، آپ اگر کسی کو بھیجیں تو وصول کر لیں اور لے جائیں، تو ان سے کہا گیا کہ ہمیں کچھ ڈیمانڈ آئی ہیں وہاں سے سیلاب زدگان کی طرف سے، اگر آپ صرف وہی چیزیں ہمیں دے دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس طرح کے بہت ساری چیزیں دینے کے۔ تو ان کا جواب یہ تھا آپ گاڑی بھیج دیں اور جو چیزیں آپ کی ڈیمانڈ ہیں سیلاب زدگان نے مانگی ہیں آپ میرے گھر سے اٹھا کے لے جائیں، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ یہ جذبہ ان خواتین اسلام کا دیکھ کر ان اولین خواتین اسلام کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ ہماری خواتین نے یہ چند واقعات ہیں، وہ تمام لوگ اور تنظیمیں اور اہل مدارس اور وہ تمام ٹرسٹ اور فاؤنڈیشن جس میں خواتین کام کر رہی تھیں، یا انہوں نے اپنے گھروں میں خواتین سے کہا کہ آپ کچھ چیزیں کلیکٹ کریں، جمع کریں، اگر انہوں نے یہ جذبہ اپنے گھر کی خواتین میں نہیں دیکھا تو پھر کہیں۔ عورتوں کے اثار کو بیان کرنے کے لیے
ان کے جذبات کی ترجمانی کرنے کے لیے یہ چند مثالیں کافی نہیں ہیں۔ اے نادانو، اگر تم عورت کی توقیر کو نہیں سمجھ سکتے تو عورت کی توہین بھی نہ کرو۔ حقوق نسواں کے نام پر اس کا مذاق نہ اڑاؤ۔ اور وہ تمام عورتیں جو کبھی اسلام آباد کے چوک میں اپنے کپڑوں کی قطریں بنا کے اور اپنے وجود کو اریاں کر کے اور ہاتھ میں انتہائی بیہودہ قسم کے پوسٹر اٹھا کے خواتین اسلام، خواتین پاکستان کے حقوق کی بات کرتی ہیں، ان تمام عورتوں کے منہ پر یہ شاندار تماچا ہے میری ان ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی طرف سے، جن کے جذبہ سخاوت اور جذبہ اثار نے اسلام کی روشن تاریخ کو پھر سے اور روشن کر دیا۔ اس لیے میں ان لوگوں سے ضرور کہنا چاہوں گا جو عورت کو ایک کھلونا سمجھتے ہیں کہ عورت کو شمع محفل اور رونق بازار سمجھنے والوں، عورت چراغ کائنات اور بزم ہستی کا نور ہے۔ یہ احساس کی داستان اور جذبوں کی کہکشاں ہے، یہ شفقتوں کا مرکز اور عنایتوں کی پاسباں ہے، یہ روشنی کا مینار اور کامیابی کا راز ہے، یہ چمن کی خوبصورتی ہے، یہ چٹان کی مضبوطی ہے، یہ آہوں کی صدا ہے، یہ خدا کی عطا ہے، یہ کسی سے کم نہیں ہے۔ کون کہتا ہے کہ اس میں دم نہیں ہے؟ آغاز اسلام ہو تو خدیجۃ الکبریٰ ہے، سفر ہجرت ہو تو رقیہ بنت محمد ہے، اسلام کی پہلی شہادت ہو تو سیدہ سمیہ ہے، میدان بدر ہو تو سیدہ عائشہ ہے، میدان احد ہو تو سیدہ صفیہ ہے، حنین کا مارکہ ہو تو ام سلیم ہے، مارکہ خیبر ہو تو ام زیاد بن اشجیہ ہے، جنگ یرموک ہو تو ام عمارہ ہے، اجندین کی جنگ ہو تو خولہ بنت ازور ہے، جنگ قادسیہ ہو تو سیدہ خنسہ ہے، میدان کرب و بلا ہو تو سیدہ زینب ہے۔ اسرائیلی جارحیت کے مقابلے میں آہید تمیمی ہے تو ہندوستان کی جارحیت کے مقابلے میں روبینہ بی بی ہے۔ یہ بہادر بھی ہے اور بہادری کی آن بھی ہے، یہ سخی بھی ہے اور سخاوت کی شان بھی ہے۔ عورت ہوں مگر صورت کوثر کھڑی ہوں، عورت ہوں مگر صورت کوثر کھڑی ہوں، ایک سچ کے تحفظ کے لیے سب سے لڑی ہوں، وہ مجھ سے ستاروں کا پتہ پوچھ رہا ہے، پتھر کی طرح جس کی انگوٹھی میں جڑی ہوں، الفاظ نہ آواز نہ ہمراز نہ دمساز، یہ کیسے دو راہے پہ میں خاموش کھڑی ہوں، اس دشت بلا میں نہ سمجھ خود کو اکیلا، میں چوب کی صورت میں تیرے خیمے میں گڑی ہوں، پھولوں پہ برستی ہوں کبھی صورت شبنم، بدلی ہوئی رت میں کبھی ساون کی جھڑی ہوں۔